بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوتی، پھر انسان عبادت بھی اپنی بساط کے مطابق بہتر سے بہتر انجام دیتا ہے، پھر اس کو اخلاق فاضلہ حاصل ہو جاتے ہیں اور اخلاق رذیلہ سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام لیتے، چاہے وہ امامہ یا قمیص ہو یا چادر ہو، اور اس کا نام لے کر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا، میں آپ سے اس لباس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جن کاموں کے لیے بنایا گیا ہے اس میں سے بہتر کاموں کا سوال کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس لباس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور جن برے کاموں کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ لباس پہنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو پھر اردو ہی میں یہ لباس پہنتے وقت یہ الفاظ کہہ لیا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ عظیم احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اللہ جل شانہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو محتاج تو بے انتہا ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا۔ ہمیں نہ تو یہ معلوم ہے کہ کیا مانگا جائے اور نہ یہ معلوم ہے کہ کس طرح مانگا جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی سکھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو۔ صبح سے لے کر شام تک بے شمار اعمال انسان انجام دیتا ہے، تقریباً ہر عمل کے لیے علیحدہ دعا حضور پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے۔ مثلا فرمایا کہ صبح کو جب بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو، جب استنجا کے لیے جانے لگو تو یہ دعا پڑھو، استنجا سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، جب وضو شروع کرو تو یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران یہ دعا پڑھو، وضو سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑھو، جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگو تو یہ دعا پڑھو، مسجد میں عبادت کرتے رہو، پھر جب مسجد سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، یعنی جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو یہ دعا پڑھو، جب بازار میں پہنچو تو یہ دعا پڑھو۔ گویا کہ ہر نقل و حرکت پر حضور پاک علیہ السلام نے دعائیں تلقین فرما دی کہ یہ دعائیں اس طرح پڑھا کرو۔ یہ ہر نقل و حرکت پر علیحدہ دعا کیوں تلقین فرمائی؟ یہ در حقیقت حضور پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے نسخہ اکسیر بتا دیا۔ اللہ جل شانہ سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور دعا کرتا رہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ اور حضور پاک علیہ السلام سے کس نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان پر ذکر جاری رہے۔ خلاصہ یہ کہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم قرآن کریم نے بھی دیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب سوال یہ کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں کثرت سے ذکر کا کیوں حکم دیا؟ الیاذ باللہ، کیا اللہ جل شانہ کو ہمارے ذکر سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا اللہ جل شانہ کو اس بات سے مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا اس کو اس سے لذت آتی ہے یا اس کو کوئی نفع ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ساری کائنات ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے تو اس کی کبریائی میں، اس کی جلال و جمال میں، اس کی عظمت میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اب اگر خدا نخواست ساری کائنات مل کر اس بات کا عہد کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بلا دیں گے، ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کی عظمت و جلال میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔
وہ ذات تو بے نیاز ہے، اللہ صمد، وہ ہمارے ذکر سے بھی بے نیاز ہے، ہمارے سجدوں سے بھی بے نیاز، ہماری تسبیح سے بھی بے نیاز، اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے جرائم، بدعنوانیاں اور بد اخلاقیاں برائی ہوتی ہیں، اگر ان سب برائیوں کی جڑ دیکھی جائے تو وہ اللہ سے غفلت ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، تب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں موجود ہو کہ ایک دن اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ چور جس وقت چوری کر رہا ہے اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو چوری کا ارتکاب نہ کرتا۔ بدکار جس وقت بدکاری کر رہا ہے اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو وہ بدکاری کا ارتکاب نہ کرتا۔ اس بات کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایمان اس وقت حاضر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر مستحضر نہیں ہوتا۔ جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہیں ہوتی۔ اگر یاد دل میں ہوتی تو یہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ لہذا ساری برائیاں، سارے مظالم، ساری بد اخلاقیاں جو دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر کسی علاقے میں گئے۔ ایک بکریوں کا چرواہا ان کے پاس سے گزرا جو روزے سے تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اس کی دیانت کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر تم بکریوں کے اس ریوڑ میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو تو اس کی قیمت بھی تمہیں دے دیں گے، اور بکری کے گوشت میں سے اتنا گوشت بھی دے دیں گے جس پر تم افطار کر سکو۔ اس نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک بکری گم ہو جائے گی تو کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواہے نے پیٹھ پھیری اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی اللہ کہاں گیا، اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ چرواہے کے اس جملے کو دہراتے رہے، مدینہ منورہ پہنچے تو اس چرواہے کے آقا سے مل کر اس سے بکریاں بھی خرید لیں اور چرواہے کو بھی خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، جو دل میں اس طرح جم گیا کہ کسی بھی وقت دل سے نہیں نکلتا، نہ جنگل کی تنہائی میں نہ رات کی تاریکی میں۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس وہ چیز ہے جو تنہائی میں بھی انسان کے دل پر پہرے بیٹھا دیتا ہے، اور اگر یہ احساس باقی نہ رہے تو اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پولیس کی تعداد بڑھ رہی ہے، محکموں میں اضافہ ہو رہا ہے، عدالتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، فوج لگی ہوئی ہے، گلی کوچوں میں پہرے لگی ہوئی ہیں، مگر پھر بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ لوگوں کے جان و مال اور آبرو پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جرائم کی جڑ جس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ جل شانہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں نہ سما جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس دل میں پیدا نہ ہو، لہذا جب تک دل میں یہ شمع نہ جل جائے، اس وقت تک 1000 پہرے بٹھا لو، 1000 فوجی بلا لو، مگر جرائم بند نہیں ہوں گے۔ ذرا سی کسی کی آنکھ بہکے گی اور جرم ہو جائے گا، بلکہ جو آنکھ حفاظت کے لیے مقرر تھی آج وہ آنکھ جرم کرا رہی ہے۔ جس کو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بیٹھایا گیا تھا، وہی لوگ جان و مال پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ لہذا جب تک اللہ کا ذکر، اس کی یاد دل میں نہ ہو، جواب دہی کا احساس دل میں نہ ہو، اس وقت تک جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ جرائم کا خاتمہ تو محمد رسول اللہ نے کیا،
کہ نہ پولیس ہے، نہ محکمہ ہے، نہ عدالت ہے، نہ فوج ہے، بلکہ جس کسی سے جرم صادر ہو گیا تو وہ روتا ہوا آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پر سزا جاری کر دیجئے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، اور ایسی سزا جاری کریں کہ پتھر مار مار کر مجھے ہلاک کر دیجئے اور مجھے رجم کر دیجئے۔ بس بات یہی تھی کہ اللہ جل شانہ کا ذکر اور اس کا خوف دل میں سما گیا تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، ورنہ ہمارے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا ہوگا، اور پھر جرم، گناہ، معصیت اور نافرمانی سے انشاءاللہ بچاؤ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تھوڑا سا تفصیل اور بھی ہے، اس اگلی ویڈیو میں مکمل ہو جائے گا، تو ضرور اگلی ویڈیو بھی سن لیں۔